لا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میرے ساتھ ناشکری نہ کرنا۔ الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اے پروردگار، تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو نے غریب رکھا ہے، شاید اسی میں میری بھلائی ہے۔ تو نے مجھے امیر بنا دیا ہے، شاید اسی میں میری بھلائی ہے۔ تو نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، شاید اسی میں میری بھلائی ہے۔ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، شاید اسی میں میری بھلائی ہے۔ تو نے مجھے زخم دے دیا ہے، شاید اسی میں میری بھلائی ہے، کیونکہ تو غلط کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ کرتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ہے، اللہ اکبر۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو پھر یا عمر ہوتے یا علی ہوتا، لیکن حضور نے جو فرمایا کہ یہ میرے علم کا دروازہ ہے علی، تو آپ کا کلام بھی ایسا ہی ہے جیسے وحی ہوتی ہے، جیسے حضور کا کلام ہے جامع الکلام، اتنے سے کوزے میں پورے سمندر کو بند کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے امیر بن جائے، طاقتور بن جائے، دولت مند بن جائے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اس کی کوئی فطرت بدل گئی ہے، فطرت نہیں بدلے گی، صرف وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ فطرت اس کی وہی ہوگی جو اس کی اصل فطرت ہے، صرف یہ بے نقاب ہو جائے گا۔ بے نقاب سے مراد یہ ہے کہ جب تک غریب تھا، کہتے ہیں نا گنجے کو اللہ تعالیٰ ناخون نہ دے، جب تک غریب تھا غریب بن کے رہتا تھا، جب مال دولت اور طاقت ہاتھ میں آئی تو اس نے ظلم اور وہ شروع کر دیا، اور اپنی تکبر اور غرور اور یہ شروع کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بدل گیا ہے، بدلا نہیں ہے، بے نقاب ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فطرت اس کی وہی ہے، صرف بے نقاب ہو گیا۔ اور اگر ایک امیر سے امیر ترین شخص ہو اور وہ طاقتور بھی ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہر ایک پر رحم کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی فطرت بدلی نہیں ہے، اس مال دولت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس کی اصل فطرت ہی یہ تھی، اس کا نقاب کھل گیا، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کون ہے اور کیسا شخص ہے اور اس کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ کیسا، یعنی آپ کا کلام دیکھیں، حضرت علی کا قول دیکھیں، انسان نہیں بدلتا۔ جو فطرت، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی یہ شخص یہ کہہ دے کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کی فطرت بدل گئی، یہ نہیں ہو سکتا ہے، فطرت وہی رہے گی۔ یعنی فطرت، مثال کے طور پر جہالت کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت جو تھی وہ غیرت، غصہ، جاہ و جلال اور کفر پر بڑی سختی کے ساتھ قائم دائم رہنے والے، جب مسلمان ہو گئے دین بدل گیا، فطرت نہیں بدلی، فطرت وہی رہی۔ اسلام میں بھی جاہ و جلال،
جتنا کفر پر شدت تھی اتنا اس سے زیادہ پھر اسلام پر بھی شدت رہی، اور جتنا غیرت جہالت میں تھی اس سے زیادہ جہالت وہ غیرت پھر اسلام میں بھی تھی. یعنی فطرت نہیں بدلی، فطرت وہی رہی. یعنی فطرت کا عالم یہ دیکھو، جب یہ حکم نازل ہوا کہ ہر چیز کے لیے 2 گواہ چاہیے، لیکن زنا کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ 4 گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اس زنا کو ایسے دیکھا ہے جیسے سرمے دانی میں سلائی ہوتی ہے، تب اس کو سزا ملے گی. اسلام کی حکمت تو دیکھیں. کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. ارے ظلم کیسے کرتا ہے؟ یہ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود اتنا سخت پہرے میں رکھا ہے اس کو کہ بھئی ایسے کون لائے گا، کہاں سے لائیں گے آپ 4 مرد جو ایسا دیکھیں. جب یہ حکم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ، یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ ہماری عورتوں کے ساتھ لوگ زنا کریں اور ہم گواہ ڈھونڈتے پھریں. ہم گواہ ڈھونڈتے پھریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اپنے سردار کی بات دیکھی، اپنے سردار کی بات سنیں. یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہے، مگر غیرت کا تقاضا یہ تھا ان کا کہ وہ اس پر بھی وہ نہ رہ سکے، بول دیا. عمل تو انہوں نے اسی پر کیا جو حضور نے فرمایا، لیکن جیسے ایک دل برداشتہ ہوگا نہیں. فطرت وہی تھی نا، غیرت والی فطرت. تو میرے بھائی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے. میں نے سب کچھ آپ کو کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، عوام کے لیے بھی بتا دیا، خواص کے لیے